सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर आज जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कलीलुल मियात हाफ़िज़ा। हमने लास्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था याद का, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मानी देना क्या है, ज़ख़ीरा करना क्या है, बासियाफ्त करना क्या है। फिर हमने हाफ़िज़े की किस्म में हिस्सी हाफ़िज़ा पढ़ा था। आज हम कलीलुल मियात हाफ़िज़ा पढ़ेंगे। कहता है कि मालूमात हिस्सी हाफ़िज़े में बड़ी आसानी से जमा होती है, लेकिन वहाँ या तो अपनी क़ुव्वत खो देती है या नया मवाद इनकी जगह ले लेता है। और अगर हम थोड़ी बहुत कोशिश से इस मवाद को हिस्सी हाफ़िज़े से कलीलुल मियात हाफ़िज़े की तरफ धकेला दिया जाता है। कलीलुल मियात हाफ़िज़ा की एक ऐसी किस्म है जिसकी वसअत कलील होती है, मवाद भी इसमें कलील मियात के लिए मौजूद रहता है। इसे वर्किंग हाफ़िज़ा भी कहते हैं। वो कहता है कि मालूमात जो है वो हमारे हिस्सी हाफ़िज़े में बड़ी आसानी से आ जाती है। हमें हर आवाज़ हमारे कानों तक आती है, हम चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन हिस्सी हाफ़िज़े में वो अपनी क़ुव्वत खो देती है क्योंकि हम उन पर तवज्जो नहीं देते, हम उनको दोहराते नहीं। तो क्या होता है कि नया मवाद उनकी जगह आ जाता है और पुराना मवाद हिस्सी हाफ़िज़े से निकल जाता है। लेकिन अगर हम किसी भी मवाद को थोड़ी तवज्जो देंगे, जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी, तो वो आपके हिस्सी हाफ़िज़े से कलीलुल मियात हाफ़िज़े की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। कहते हैं कि कलीलुल मियात हाफ़िज़ा जो है वो हाफ़िज़े की एक ऐसी किस्म है जो कि उसकी वसअत कम होती है। इसमें बहुत ज़्यादा मालूमात स्टोर या महफूज नहीं हो सकती, और इसको वर्किंग मेमोरी कहते हैं क्योंकि जो चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं हम उनका इस्तेमाल बाखूबी करते हैं। तो हिस्सी हाफ़िज़े से मालूमात का कलीलुल मियात हाफ़िज़े में मुंतकिल होने के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम उस मालूमात पर तवज्जो दें। जब तक हम उसको तवज्जो से नहीं देखेंगे, सुनेंगे, तो क्या होगा कि वो मालूमात जो है वो हिस्सी हाफ़िज़े से ही निकल जाएगी और कलीलुल मियात हाफ़िज़े में नहीं जो है वो दाखिल हो पाएगी। आखिर लिखता है कि दरहकीकत ये हमारे ज़हन में मवाद के लिए काम सर अंजाम देने का इलाक़ा है। यह हाफ़िज़े के निज़ाम में काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बेंच है जो दफ्तरी काम से मुतल्लिक़ एहलकार मुख्तलिफ़ कागज़ाती अशिया को कुछ अरसे के लिए काम करने की खातिर जमा रखते हैं और वहाँ इन कागज़ात से मुतल्लिक़ अमूर को निपटाते हैं। इन कागज़ात को फिर संभाल कर अलमारी वगैरह में रख देते हैं। बाकी कागज़ात दीगर अमूर के बाद में निपटाने के लिए रख देते हैं। कलीलुल मियात हाफ़िज़े में मवाद को इसलिए जमा किया जाता है ताकि इसका तज्ज़िया किया जा सके, इसको मुनज़्ज़म किया जा सके और इससे हिस्सी हाफ़िज़े से आने वाले नए मवाद और तवीलुल मियात हाफ़िज़े में मौजूद पुराने मवाद के साथ मरबूत किया जाए। और कलीलुल मियात हाफ़िज़े अपने अंदर मौजूद मवाद में से कुछ मालूमात का इंतख़ाब करके इन्हें तवीलुल मियात हाफ़िज़े की तरफ भेजता है। लिहाज़ा मवाद कलीलुल मियात हाफ़िज़े में थोड़ी देर के लिए मौजूद रहता है। वो आपको क्या बता रहा है? वो कहता है कि जो भी मवाद कलीलुल मियात हाफ़िज़े में रहता है, इसका क्या मकसद होता है कि हम उस मालूमात को ऑर्गेनाइज़ करें, इसका तजज़िया करें कि वो क्या मवाद है, इसकी दर्जे बंदी करें और उसमें से कुछ मवाद जो है वो हम तवीलुल मियात हाफ़िज़े में जो है वो भेज देंगे। ठीक है। अब वो कहता ये है कि कलीलुल मियात हाफ़िज़े की जो है उसने आपको एग्जांपल दी है कि जैसे दफ्तरों में आपके पास फ़ाइल्स मौजूद होती है, तो क्या होता है कि जो क्लर्क्स होते हैं इन फ़ाइल्स पर काम करते हैं। जब वो काम कर रहे होते हैं तब वो उस वक्त कलीलुल मियात हाफ़िज़ा होता है, लेकिन जब वो काम कर चुकते हैं उन अलमारियों को वापस जो है वो अलमारियों में उन फ़ाइल्स को दोबारा जो है कागज़ात को अलमारियों में रख देते हैं, तो क्या होता है कि वो फिर तवीलुल मियात हाफ़िज़े का हिस्सा बन जाती है। यानी आपने काम कर लिया है, अब आपने जो है वो उसको दोबारा कबर्ड में जो है वो रख दिया है। तो कलीलुल मियात हाफ़िज़े का क्या पर्पस होता है कि जो भी मालूमात आती हैं आपके दिमाग में वो आपके लिए अहम मालूमात है क्योंकि आपने उन पर तवज्जो दी, इस वजह से वो हिस्सी हाफ़िज़े से कलीलुल मियात हाफ़िज़े का हिस्सा बनी होती हैं। ठीक है। और आप उन मालूमात का तजज़िया करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनकी दर्जे बंदियाँ करते हो। ठीक है। और क्या करते हैं कि नए मवाद को नए मवाद को पुराने मवाद के साथ जो है वो मरबूत करते हो, उनका ताल्लुक़ कायम करते हो। और उनमें से कुछ मवाद को जो कि बड़ा और इम्पोर्टेंट होता है वो आप उनको तवीलुल मियात हाफ़िज़े में मुंतकिल करते हो। अब आगे चल के वो आपको क्या बता रहा है? वो कहता है कि जी कलीलुल मियात हाफ़िज़े की वसअत 5 से 9 आइटमों तक महदूद है। 1956 में मिलर ने जादुई 7 नंबर जमा नफ़ी 2 के बारे में एक मकाला तहरीर किया जिसमें उसने बयान किया कि कलीलुल मियात हाफ़िज़े की वसअत बहुत मुख्तसर है, जो कि 5 ता 9 बिट्स या चंक्स तक महदूद है। वो कहता है कि जी मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये बताया कि आप जो है वो अपनी कलीलुल मियात हाफ़िज़े में 5 से 9 आइटम्स तक जो है वो महफूज कर सकते हो। 7 + -2 का मतलब ये क्या है यार? ज़्यादातर लोग जो 7 इकाइयों को अपने दिमाग में महफूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो कि लोग ज़हीन होंगे वो 9 करेंगे और जो ज़हनी तौर पर पसमानदा होंगे वो 5 आइटम्स को महफूज करेंगे। जैसे कि 7 नंबर का जो फ़ोन नंबर है
وہ آپ ایزیلی جو ہے وہ یاد کر لیں گے، لیکن 7 سے زیادہ ہوگا تب آپ کے لیے یاد کرنا مشکل ہوگا۔ آگے آپ کو وہ بتاتا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم قلیل المعد حافظے میں 5 یا 6 حروف شامل جمع کر یاد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی فرد کے سامنے 15 بے ترتیب حروف پیش کریں تو اس کے لیے ان حروف کو یادداشت میں داخل کرنا، جمع کرنا، بالآخر ان کی بازیافت مشکل ہوگی، کیونکہ یہ تعداد اس کی وجہ سے زیادہ ہے۔ اب آپ خود دیکھیں گے، میں 15 جو ہے وہ آپ کو الفابیٹس کی لمبی لسٹ جو ہے وہ دوں، یا میں آپ کو 15 جو ہے وہ ورڈز کی لسٹ یا دوں تو آپ کے لیے یاد کرنا مشکل ہوگی، لیکن یہیں میں اگر آپ کو 7 یا 9 نمبر کی لسٹ دوں تو وہ آپ آئٹمس ایزیلی یاد کر سکتے ہو اور ان کو ریکال بھی کر سکتے ہو، دہرا بھی سکتے ہو۔ وہ کہتا ہے کیونکہ یہ تعداد کیونکہ آپ کی جو شارٹ ٹرم میموری ہے، یہ قلیل المعاد حافظہ ہے، اس کی جو وسعت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ کیونکہ یہ تعداد اس کی وجہ سے زیادہ ہے، اگر وہ ان حروف کو باہم ملائیں اور بامعنی الفاظ بنائیں تو اس کے لیے مواد کو داخل کرنا، حفظ کرنا بازیافت سہل ہوگا۔ اب اس نے ہمیں ایک نیا کانسیپٹ دیا جس کو کہتا ہے بامعنی گروہ بندی چنکس، یعنی اگر آپ کے پاس جو بھی معلومات آتی ہے، اگر آپ اس کو ٹکڑوں میں، گروہ میں تقسیم کرو گے تو وہ معلومات آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا یاد کرنا۔ اب اس پیراگراف کو جب ہم ریڈ آؤٹ کریں گے اور پڑھیں گے تو ہمارے لیے جو ہے وہ اور ایزی ہو جائے گا اس چیز کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا جو ہے وہ بات کرتا ہے، وہ یہ بات کرتا ہے کہ بامعنی گروہ بندی یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں زیادہ مواد قلیل المعاد حافظے میں داخل کرنے، محفوظ کرنے اور بالآخر اس کی بازیافت کرنے کے لیے اس کو گروپوں کی شکل میں یوں باہم ملایا جائے کہ وہ بامعنی اکائیوں کی شکل اختیار کرے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ جو بھی آپ کے مواد قلیل المعاد حافظے میں موجود ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ محفوظ کر لو، تو آپ کیا کرو گے کہ آپ جو ہے وہ اس کو گروہوں میں تقسیم کرو گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے بھی پہلے بھی پڑھا ہے کہ ہم اسی چیز کو توجہ دو گے جو کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو وہی معلومات ہمارے قلیل المعاد حافظے کا حصہ بنیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مواد قلیل المعاد حافظے میں داخل کریں تو ہمیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ضرورت پیش آئے گی کہ ہم ان مواد کو گروپوں کی شکل میں تقسیم کریں اور اس کی بامعنی اکائیاں بنائیں۔ وہ کہتا ہے کہ یوں ہم بہت زیادہ بے ترتیب مواد کو باہم ملا کر مختصر بے معنی گروپوں میں ڈال سکتے ہیں، یعنی ہم میننگ فل گروپس بنا رہے ہیں معلومات کی۔ اس طرح قلیل المعاد حافظے میں زیادہ مواد داخل کرنے، محفوظ کرنے اور اس کی بازیافت کرنے میں سہولت رہے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مواد جو ہے وہ قلیل المعاد حافظے میں داخل کریں، اس کو محفوظ کریں، سٹور کریں اور اس بعد میں اس کو دہرا بھی سکیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جو بھی معلومات ہمارے قلیل المعاد حافظے میں داخل ہو رہی ہیں ہم اس کو بامعنی گروہوں میں تقسیم کر دیں۔ اگر ہم یہ چند بے ترتیب حروف علیحدہ ڈال، الف، کاف، ٹے، رے، صاد چھوٹی ہے، الف، لام، ہے، چے چھوٹی ہے، میم ہے، کسی فرد کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ ان حروف کی بازیافت کریں تو اس کے لیے ایسا کرنا مشکل ہوگا، لیکن اگر ہم ان حروف کے درمیان تلازم پیدا کرنے میں بامعنی الفاظ بنانے میں مدد کریں تو یہ حروف ڈاکٹر ضیاء اللہ چیمہ کی شکل میں بامعنی الفاظ بننے سے ان کی خاصیت اور بازیافت بہت سہل ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر میں آپ سے کہوں گے ڈال، الف، کاف، ٹے، رے، سے چھوٹی یعنی ان حروف کو آپ الگ الگ کر یاد کریں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن اگر ہم انہی حروف کو ڈاکٹر ضیاء اللہ چیمہ کی شکل میں بامعنی الفاظ کے گروہ بنا دیں تو ہمارے لیے زیادہ ہو جائے گا ایزی یاد کرنا۔ ڈال کو الگ یاد کرنا، الف کو، کاف کو وہ مشکل ہے، لیکن ڈاکٹر ایک حرف بن گیا، ضیاء ایک حرف بن گیا، تو اس طرح ہم نے گروہ میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا اور ہمیں وہ یاد کرنا ایزی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ ان حروف کی تعداد 15 ہے، گروپ بننے کی صورت میں ان کی تعداد 4 ہوگی۔ 15 حروف کے ہم نے 4 گروپس بنائے اور آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے گا، جو قلیل المعاد حافظے کی وسعت کے اندر ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ہندسے 14822007 اس صورت میں لکھیں گے تو اس کی خاصیت اور بازیافت مشکل ہوگی۔ اگر ان کو 14/8/2007 کی شکل میں لکھیں گے تو کیا ہوگا کہ یوم آزادی کا سال اور ہمیں ان کا یاد رکھنا ایزی ہو جائے گا۔ وہی والی بات ہے، 14822007 کو یاد کرنا مشکل ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو ڈیٹ بنا دی 14/8/2017 تو یہ ہمارے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا، کیونکہ یوم آزادی 14 اگست آ جائے گا اور ہمیں یاد آ جائے گا کہ اس دن ہماری جو ہے وہ
ملک جو ہے وہ آزاد ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ آگے بات کرتا ہے کہ قلیل المعد حافظے کی مدت 5 سے 20 سیکنڈ ہے، یعنی 5 سے 20 سیکنڈ تک جو ہے وہ آپ کو چیزیں جو ہے وہ یاد رہتی ہیں. فرض کریں وردہ اپنی کتاب پڑھ رہی ہے، جو فقرات اس کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں وہ اس کے حافظے میں ہوتے ہیں. جب اگلے فقرات پڑھتے تو وہ الفاظ اس کے حافظے کا حصہ بنتے ہیں، جبکہ صاف فقرات وہ بظاہر بھول چکی ہوتی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل المعد حافظے کی مدت لمحاتی ہوتی ہے. اس کے لیے بعض نفسیات دانے سے شعور کا نام دیتے ہیں. مواد کو قلیل المعد حافظے میں برقرار رکھنے کے لیے ہم سادہ ریہرسل یا سادہ عادے سے کام لیتے ہیں. دراصل مواد کو قلیل المعد حافظے میں برقرار رکھنے کا مبنی عمل ہے. یہ دہرائی ایک طرح سے مواد کو زبانی دہرانا یا رٹا لگانا ہے. آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قلیل المعد حافظے کا استعمال در حقیقت اپنے آپ سے ہم کلام ہونا ہے. اس نے آپ کو آخری پیراگراف میں بڑی امپورٹنٹ چیز بتائی ہے. کیا چیز بتائی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ قلیل المعد حافظے کی مدت جو ہے وہ 5 سے 20 سیکنڈ ہے. آپ اگر فار ایگزامپل کوئی لائن ریڈنگ کریں تو پہلی لائن جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ لائن جو ہے وہ آپ کے حافظے کا حصہ ہے، لیکن جیسے آپ اگلی لائن پر پہنچتے ہیں تو پچھلی لائن آپ کے دماغ سے آپ کے حافظے سے نکل جائیں گے، اور جو اگلی لائن ہے وہ صرف آپ کے دماغ میں موجود رہے گی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز ہم نے قلیل المعد حافظے کا حصہ بنائے تو آپ کو سادہ دہرائی کی ضرورت ہے. سادہ سورائی یا مینٹیننس ریہرسل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز یاد کریں لیکن آپ اس کے معنی کو یا آپ اس کو سمجھ کر یاد نہیں کریں، آپ جسٹ رٹا لگا رہے ہیں، بس آپ دہرا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے قلیل المعد کا حصہ بن جائے گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز طویل عرصے کے لیے یاد کریں تو آپ کو وہ چیز سمجھ کر یاد کرنی چاہیے، اور وہ آپ کی جو ہے وہ لیبوریٹو ریہرسل کہلائے گی، جو آگے ہم نیکسٹ ٹاپک میں جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے. تو اگر میں آپ کو دوبارہ جو ہے ایک دفعہ قلیل المعد حافظے کو سمرائز کروں تو قلیل المعد حافظہ کیا ہے کہ وہ معنی یا وہ تمام معلومات جو کہ حصی مواد سے قلیل المعد حافظے میں وہ معلومات صرف داخل ہوگی جس پر ہم توجہ دیں گے. وہ معلومات جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، جس پر ہم توجہ دے رہے ہیں، وہ مواد قلیل المعد حافظے سے طویل المعد حافظے میں حصی حافظے سے قلیل المعد حافظے میں جو ہے وہ داخل ہوگا. کیونکہ اس پر ہم نے توجہ دی ہے، اس معلومات کا انتخاب کیا، وہ معلومات ہمارے لیے ایزی ہے. قلیل المعد حافظے کو ورکنگ میموری کہا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی وسعت بہت کم ہوتی ہے. جیسے نئی معلومات جو ہی آپ کے قلیل المعد حافظے میں داخل ہوتی ہے تو جو پرانی معلومات ہے وہ آپ کے حافظے سے باہر نکل جاتی ہے، اور آپ قلیل المعد حافظے میں صرف 7 اکائیاں تک جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں. 5 بھی کر سکتے ہیں اور 9 اکائیاں بھی یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو قلیل المعد حافظے کا حصہ بنائیں تو آپ بامعنی گروہ بندی کریں. چیزوں کو، آئٹمس کو گروہ کی شکل میں بانٹ دیں جو کہ بامعنی ہو، تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے یاد کرنا. پھر وہ ہمیں کیا بات بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو آپ نے قلیل المعد حافظے میں جو ہے وہ اسٹور کریں تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ اس کے لیے ہمیں سادہ ریہرسل کی ضرورت ہے. یعنی آپ چیزوں کو دہراؤ. جتنا آپ چیزوں کو دہراؤ گے، توجہ دو گے، وہ حصے حافظے سے قلیل المعد حافظے میں داخل ہوگی. رٹا جیسے ہم مارتے ہیں، ہم دہراتے ہیں چیزوں کو تو وہ ہمیں کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے گرلس. تو یہاں پہ میں اپنا لیکچر ختم کر رہی ہوں. اگر کسی کو کوئی بھی پرابلم ہے تو میرے سے پوچھ سکتا ہے.